فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5 أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر فضل علی ابن میر عباس علی، خیر النساء بیگم مرحومہ بنت میر صادق علی، مرحوم میر مہدی علی اور میر محمود علی ابن میر فضل علی، ائمہ بیگم مرحومہ بنت میر حمزہ حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ محمد. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. معروف حدیث مبارکہ پیغمبر اسلام جس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، اور وہ 5 چیزیں نماز و زکوٰۃ و حج اور روزے اور ولایت ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو عبادات کے سلسلے رکھے ہیں یا جو اعمال خیر اللہ نے منتخب فرما دیے ہیں، وہ صرف اور صرف انجام دینے بھر نہیں ہے بندوں کے لیے، بلکہ ان عبادات اور اعمال خیر اور سارے نیک کاموں کو انجام دینے کے بعد بھی اپنے انجام دیے ہوئے اعمال کے تئیں بندے کو ہر وقت محتاط رہنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، تاکہ اس کی طرف سے انجام دیے ہوئے عمل کسی طرح سے بھی ضائع اور برباد نہ ہونے پائیں. اس لیے کہ اگر انجام دیے ہوئے اعمال کسی سبب بھی برباد ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکیں یا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہ حاصل کر پائیں، تو صرف اور صرف انسان کے وقت کی بربادی ہے اور انسان کا اپنے بدن کو تھکانا اور اذیت دینا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہذا جب بھی عبادات اور اعمال خیر کی بات ہوتی ہے، وہاں یہ بات بھی پیش نظر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ان اعمال کے انجام دینے کے بعد بندہ ہر طریقے سے احتیاط کرے تاکہ اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں، برباد نہ ہونے پائیں.
وہ نیکیاں جو ہیں وہ کیا ہے برباد نہ ہونے پائیں. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے کہ جو اپنی جو ہے وہ غیر شرعی حرکتوں کی بنا پر اپنے اعمال نیک کو کیا ہے برباد کر دیتے ہیں، یا اعمال ان کے حبط کر لیے جاتے ہیں. مثلا حبط اعمال کے سلسلے میں قرآن اور روایات میں بہت ساری باتیں مذکور ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی برائیاں ہیں، کچھ ایسے جو ہے وہ غلط افعال ہیں، برے افعال ہیں کہ جن کے انجام دینے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے نیکیاں حبط کر لی جاتی ہیں یا ضائع و برباد کر دی جاتی ہیں. یعنی یہ بات پیش نظر رہے کہ ہماری نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں اگر ان نیکیوں کو بچانے کے لیے ہم احتیاط نہ کریں. تو صرف یہی نہیں کہ عبادات کا ایک سلسلہ رکھ دیا گیا ہے اور آدمی جو ہے وہ سر اٹھا کر کے بس اپنا جو ہے عبادتیں میں لگ جائے اور صرف عبادتیں ہی انجام دے اور اس کے بعد کوئی دوسرے کام انجام نہ دے. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کو محتاط بھی رہنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے اس کی عبادتیں ضائع اور برباد نہ جانے پائیں. اس کے اعمال خیر جو ہے وہ کیا ہے حتماً بارگاہ معبود میں کیا ہے مقبول بھی ہو جائیں. اسی لیے اسلام نے کچھ ایسے کام رکھے ہیں کہ دین نے کچھ ایسے کام بتلائے ہیں کہ جن کا تعلق ظاہراً جو ہے وہ درجہ ایک کی عبادات میں تو نہیں ہے، یا وہ عبادات کے جو بندے پوری پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں یا نیت وجوب کے ساتھ جو اعمال انجام دیتے ہیں ان میں تو نہیں رکھے ان اعمال کو، لیکن یہ اعمال عبادات یا مثلا اعمال وجوب کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے انتہائی اہم اور مفید ہے. اب اسے غور سے سنیے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو وجوب کی حد تک تو نہیں ہیں، یا مثلا جو ہے وہ فہرست بندی اگر کی جائے تو درجہ اول کی عبادتوں میں ان اعمال کا شمار تو نہیں ہے، لیکن ان اعمال میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ یہ اعمال جو ہے وہ انسان کے درجہ ایک کی عبادتوں کو کیا ہے قبول کروا سکتے ہیں. اور اگر مثلا جو ہے وہ ان اعمال کو انجام نہ دیا جائے تو درجہ ایک کی عبادت بھی جو ہے کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کیا ہے واپس آ سکتی ہے، یا اور نیکیاں جو ہے وہ کیا ہیں برباد ہو سکتی ہیں اگر ان اعمال کو انجام نہ دیا جائے. مثلا بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز ہے ترحم، یعنی رحم کرنا. اتفاق یہ ہے کہ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج کی جو دعا ہے اس میں بھی یہ تذکرہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہے رحم و کرم کا. رحمت پروردگار کا بھی تذکرہ ہے اور اسی ضمن میں کیا ہے رحم و کرم کا تذکرہ. رحم و کرم ایک ایسا عمل ہے کہ جو عبادتوں کا اگر فہرست کی جائے تو اول درجے کی عبادت میں نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اگر رحم و کرم سے انسان کام لیتا ہے تو اس کی عبادت، اس کا زکوٰۃ دینا، اس کا حج، اس کا روزہ اور دیگر عبادات بھی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں اگر انسان کیا ہے رحم و کرم کرنے والا ہے. لیکن اگر انسان جو ہے وہ ظالم ہو، انسان جو ہے وہ رحم و کرم نہ کرنے والا ہو، انسان جو ہے مثلا تنگ کرنے والا ہو، کسی کو پریشان کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں کیا اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے شاید یا تو پہنچتی نہیں، اور اگر پہنچ جائیں تو قبول بھی نہیں ہوتی. رحم و کرم کے لیے کیا ہے دین میں بڑی تاکید موجود ہے، اور یہ دین ہی کیا ہے دین اسلام کیا ہے پورا یہ رحم و کرم کا دین ہے. دین اسلام کیا ہے ترحم کا دین ہے. انسانوں سے کہا گیا کہ تم انسانوں پر رحم کرو، حیوانوں پر رحم کرو، اور اللہ نے فطری طور پر جو ہے وہ سب کے دل میں رحم ڈالا بھی ہے، حتیٰ حیوانوں کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈالا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کے دل میں تو بدرجہ اولا ہے. اب یہ ہے کہ صاحب کون اپنے جو ہے وہ دل سے اپنے رحم کا استعمال کتنا کرتا ہے.
ورنہ اللہ نے سب کے دل میں رحم رکھے ہیں، سب کے دل میں محبت رکھی ہے. بندوں سے بندوں کے لیے کہا گیا کہ رحم کرو، بندوں سے کہا گیا کہ حیوانوں کے اوپر رحم کرو، جانوروں کے اوپر رحم کرو. یہ رحم و کرم جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. روایات میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں، ایسی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جہاں انسان نے مثلاً جو ہے وہ ایک نجس مخلوق کے اوپر بھی اگر رحم کر دیا، مثلاً ایک جو ہے وہ کتے کے اوپر بھی رحم کر دیا کسی نے، یا اللہ کی کسی اور مخلوق کے اوپر بھی رحم کر دیا، حتیٰ مثلاً جو ہے وہ حیوان نجس کے اوپر بھی اگر بندے کی طرف سے رحم ہو گیا تو اللہ نے اس کی مصیبتیں ٹال دی ہیں. حتیٰ بعض جگہوں پر اشارہ ہے کہ جو ہے وہ انسان کی موت بھی ٹل جاتی ہے اگر انسان جو ہے وہ کیا ہے کسی نجس جانور کے اوپر بھی کیا ہے رحم و کرم کرے. سوچیے اگر جو ہے وہ بندہ بندے کے اوپر رحم و کرم کرے، انسان کے اوپر رحم و کرم کرے، وہ مخلوق کے جو اللہ کے بارگاہ میں جو ہے وہ کیا ہے محبوب ہیں، ان کے اوپر اگر رحم و کرم کرے. یہ رحم و کرم جو ہے وہ کیا ہے بے فائدہ نہیں ہے. یہ رحم و کرم دین میں اللہ کی رضایت کا ذریعہ ہے. ہم اپنی پچھلی گفتگو سے جڑ رہے ہیں. یہ رحم و کرم اللہ کی خوشنودی کا ایک سبب ہے. بندوں کے اوپر رحم کرنا، بندوں کا مخلوقات خدا کے اوپر رحم کرنا، بندوں کا حتیٰ حیوان اور جانوروں کے اوپر رحم کرنا، یہ کیا ہے رضایت پروردگار کا ایک سبب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. جو بندہ رحم کرتا ہے، جو بندہ جو ہے وہ حسن سلوک کرتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، اللہ اس کی وجہ سے اس سے کیا ہے راضی ہوتا ہے. یہ رحم کرنا جو ہے وہ کیا ہے بیکار نہیں جاتا ہے. یہ رحم کرنا جو ہے بے فائدہ اور بے معنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے سود مند ہے بندے کے لیے. اللہ جو ہے وہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے رحم و کرم کی بنا پر. جب بندہ مثلا رحم کرتا ہے ایک دوسرے سے تو خدا کیا خوش ہوتا ہے. جب خود خوش ہوتا ہے تو دنیا میں کیا ہے ناخوشگوار حالات پیدا نہیں ہوتے ہیں، مصیبتیں نہیں آتی ہیں، سیلاب نہیں آتا ہے، زلزلے نہیں آتے ہیں، ہے نا، اللہ کی طرف سے عقاب اور عطاب اور عذاب نہیں آتا ہے. آج جو دنیا کے حالات ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بندوں نے کیا ہے رحم کرنا چھوڑ دیا ہے. بندوں نے حیوانوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں، ہے نا. طاقتور لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے کمزور لوگوں کی زندگی بس جو ہے مثلا برباد کر دی ہے. ہر وہ جو توانائی رکھتا ہے، ہر وہ جو طاقت رکھتا ہے، جو ثروت و دولت رکھتا ہے، اس نے کیا ہے اپنے سے نیچے والوں کو تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے. شاید اللہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ناراض ہو کر کے یہ حالات دنیا میں پیدا کیے اس نے. اگر تم رحم نہیں کر سکتے ہمارے بندوں کے اوپر تو تم سے خوش بھی نہیں ہے. اور یقیناً جب خدا خوش نہ ہو تو اس طرح کے حالات ممکن ہیں. دوسرے اسباب بھی ہو سکتے آج کے حالات کے حوالے سے، لیکن یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ہم انسانوں نے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ترحم کرنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ آج حالات ہیں اور ہو سکتے ہیں. لہذا ترحم جو ہے کیا ہے ہم کو اور آپ کو برے حالات سے محفوظ کرتا ہے، بچا لے جاتا ہے. جو ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عقاب نہیں آنا، رحمتیں آئیں گی اللہ کی طرف سے، خوشیاں آئیں گی اللہ کی طرف سے، خوشگواری آئے گی اللہ کی طرف سے، نعمتیں آئیں گی اللہ کی طرف سے. اگر خدا نخواستہ پروردگار ناراض ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ خوشیاں نہیں آئیں گی، نعمتیں نہیں آئیں گی، رحمتوں کا نزول کم ہو جائے گا. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا ارحم تو ارحم، رحم کرو تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحم ہو، کہ تم رحم کرو تاکہ جو ہے تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تم اپنی طرف سے رحم کرو گے تو تم پر جو ہے خدا کی طرف سے رحم ہوگا. یہ بات سچ ہے کہ ہم مثلا جو ہے وہ کیا ہے دوسروں پر رحم کریں، اللہ ہم پر رحم کرے گا. ہم
اب آپ شاید بات اسی پہ ختم ہو جائے کہ ہم کیا ہیں، دوسروں پر رحم کریں، تو اللہ کیا ہے، ہم پر بھی رحم کرنے والا ہے. اگر ہم مثلا دوسروں پر رحم نہیں کریں گے تو اللہ ہم پر بھی رحم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی مرضی چاہتے ہیں تو دوسروں پر رحم کریں. جب تک دوسروں پر رحم نہ کیا جائے گا، ہماری زندگی میں خوشحالی کیا ہے، مشکل سے آئے گی. امکان کم ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں آسائش کا. اگر ہماری زندگی میں آسائش نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فرض یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کو کیا ہے، تنگ نہ کرے. سب کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، سب کو اپنے حساب سے جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کا اختیار ہے. ہمیں یہ اختیار نہیں دیا خدا نے کسی کی زندگی کو کیا ہے ہم تہوالہ کریں، تہس نہس کریں. خاص طور سے وہ لوگ کہ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ان پر ظلم نہ کریں، ہم ان پر ستم نہ کریں، ہم انہیں پریشان نہ کریں، تاکہ کیا ہے وہ اپنی زندگی جی سکیں اور ہم بھی عذاب الہی سے، عطاب الہی سے محفوظ رہ سکیں. ورنہ انسان جو ہے وہ کیا عبادت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، اطاعت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، رحمت و نعمات الہی سے بندہ کیا ہے محروم ہو جاتا ہے. اگر ظلم کرتا ہے، اگر جو ہے وہ رحم نہیں کرتا ہے، ستم کرتا ہے کسی کے اوپر، تو کیا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے، دوسرے کہ نہیں اطاعت اور عبادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، نعمات خداوندی سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے، مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک خوشگوار زندگی بسر کرے تو ایک دوسرے کو رحم کریں. دین کیا ہے؟ دین اسلام رحم کا دین ہے، ترحم کا دین ہے. ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے، شفقت کرنے کا دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کا دین ہے. جو سرمایہ دار ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو طاقت والے ہیں، جو قدرت والے ہیں، جو اختیارات والے ہیں، جنہیں اللہ نے نوازا ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ نادار کو، مفلس کو، محتاج کو، اپنے ماتحت کو، ہے نا، ان کا خیال کریں، ان کی خبر گیری کریں، ان کی زندگی کی مشکلات کو حل کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کی مدد کریں ہر حال سے، جس طرح بھی ممکن ہو. یہ ہر آدمی کے لیے فرض ہے. دین کیا ہے؟ دین ترحم ہے، دین رحم و کرم ہے، ایک اچھا دین ہے. یہ اسے ہم اپنے کردار سے خراب نہ بنائیں. دین جو ہے وہ رحم و کرم والا دین ہے. اہل بیت کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں، رحم و کرم کا دین ہے، ایسا رحم و کرم کرنے والا یہ دین ہے. اہل بیت اسی جو ہے وہ کیا ہے، طریقے پہ چلتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، یہ دوست ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا قاتل ہے یا ہمارا شاگرد ہے. وہ جس طرح سے اپنے شاگرد پر رحم کرتے ہیں، ویسے اپنے قاتل کے اوپر بھی رحم کرتے ہیں. کیا تاریخ بھلا دے گی مولا امیر المومنین کا وہ عمل؟ سر پہ ضربت لگنے کے بعد جو اپنے ملزم کو لایا گیا ان کے سامنے، تو امام نے محسوس کیا کہ اسے پیاس لگی. کہا تجھے پیاس لگی؟ کہا ہاں مولا پیاس لگی. فرمایا کہ جو دودھ کا پیالہ ہم نے اپنے پاس سے وقت افطار ہٹایا تھا اس وقت، وہ لا کے سے دیا جائے. اپنا بچا ہوا دودھ، وہ جام امیر المومنین نے کیا ہے اپنے قاتل کو پلوایا ہے. یہ اسباب رحم تو ہی ہے، رحم کی بنا پر ہے. مولا امیر المومنین کی سیرت ہی ہے کہ رحم کیا جائے، گرچہ قاتل ہی کیوں نہ ہو. اپنے ملزم سے زیادہ بدترین کوئی ہو سکتا ہے، لیکن امیر المومنین نے کیا کیا؟ رحم کی بنیاد پر جو ہے وہ اسے سیراب کرایا ہے. رحم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ کو تم لوگوں نے جو ہے وہ جھگڑ کے باندھا ہے، اس کو کھول دو.
اس کی رسی ڈھیلی کر دو، یہ تکلیف کا احساس کر رہا ہے. رحم کی بنا پر کہہ رہا ہے امیر المومنین کے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے قصاص لوں گا، اگر میں اس کی ضربت سے اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے مجھے ایک ہی تلوار ماری ہے، تم لوگ قصاص کے لیے، بدلے کے لیے ایک ہی تلوار مارنا. اب اس سلسلے میں آخر جو نہ سن لیجیے کہ دنیا کا ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اگر امیر المومنین اس ضربت سے بچ گئے ہوتے تو جو ہے وہ مزاج تھا امیر المومنین کا یہ کہ وہ اسے رحم کرتے اور اسے بخش دیتے رحم کی بنا پر، ابن ملجم کو معاف کر دیتے. تو خلاصہ یہ کہ یہ دین ترحم ہے. وہ امیر المومنین وہ علی کہ جو اپنے قاتل کے لیے بھی کیا ہے ایسے رحم و کرم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسے رحم و کرم کا اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے قاتل کو بھی کیا ہے رحم کی بنا پر اس کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں خاندان والوں کو یہ برتاؤ کرو. انہیں علی کی اولاد کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بے جرم و خطا ظالموں کے ذریعے سے اللہ قتل کر دی گئی. علی کے ہی گھر کے بچے ہیں. کل علی نے اپنے قاتل کو جام شربت پلا دیا تھا، آج علی کی ہی اولاد ہاتھوں میں خشک مشکیزیں لیے ہوئے آواز دے رہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. اللہ ساقی کوثر کی اولاد ہیں، ساقی کوثر کے گھر کے بچے ہیں، انہی کے خیمے ہیں جو فرات کے کنارے نصب تھے، لیکن حاکم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہ خیمے ہٹا دیے جائیں. 7 محرم سے ایک قطرے آب بھی خیام حسینی میں نہ بچا. ظالم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جانوروں تک کو بھی پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن علی کی آل اور اولاد کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اے میرے عزیزو، سب بھوکے اور پیاسے ہیں، ان میں 30 سال کا جوان بھی ہے، 34 سال کا نوجوان بھی ہے، 18 سال کا نوجوان بھی ہے، اور 87 سال کا ضعیف بھی ہے، 57 سال کا بوڑھا بھی ہے، 80 سال کا پیر بھی موجود ہے. اے میرے عزیزو، سب کے سب پیاسے ہیں، لیکن ان سب کی پیاس تو سمجھ میں آتی ہے. ان پیاسوں میں ایک ایسا پیاسا بھی ہے جس کی عمر محض 6 مہینے ہے. اللہ اس کی پیاس کا غلبہ اتنا ہے، اس کی پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے اب پھیری تو اس کی پیاس کی شدت کا اثر یہ تھا کہ فوج اشقیاء میں منہ پھیر کر رونے لگی. لیکن اے عزیزو، اس پر بھی اسے پانی نہ ملا. راوی کہتا ہے سہشوبہ تیر چلا، بچے کے گلے پر لگا، حسین نے مرثیہ پڑھا. اے میرے شیعو، اگر تم کربلا میں روز عاشورہ ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں نے کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی طلب کیا، لیکن ظالموں نے میرے بچے پر رحم نہ کھایا، میرے بچے پر رحم نہ کیا، بلکہ تیر سے بچے کو نہر کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری عبادت قبول فرما، جہاں جہاں بھی شان در کر رہا اور ان کی جان و مال و اولاد و آبرو کی محافظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اطباعات عالیات روزات مقدسات محفوظ فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، اس مجلس کا ثواب ان کے ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ کرامت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو نابود فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے اطوات عالیات روزات مقدسات محفوظ فرما، علماء اعلام مراجع کرام کی محافظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے والدین کو ہمارے اعمال سے راضی خوشنود فرما. میرے اللہ بخصوص ہمارے زمانے کے امام کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما. میرے اللہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عنایت فرما، انہیں ہر طریقے کی بلا اور مصیبت سے محفوظ فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جن لوگوں نے دعا کی التماس کی، میرے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا آج پوری دنیا، پوری انسانیت میرے معبود اس مرض موذی میں مبتلا ہے، اس مرض موذی سے سب کو نجات دے. میرے اللہ جو لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے، میرے اللہ ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. اور جو لوگ میرے معبود ابھی تک محفوظ ہیں، انہیں آخری وقت تک اس بلا سے، اس مرض اور بیماری سے محفوظ رکھنا. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. میرے اللہ ہماری ان عبادتوں کو، ریاضتوں کو، دعاؤں کو، مجلسوں کو
اصال ثواب کو جو کچھ بھی معبود تیری بارگاہ میں نے شرف قبولیت عنایت فرما میرے اللہ. ہماری دیرینہ دعا ہے، قلبی دعا ہے، ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ولی نعمت ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص صحابان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. التماس ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر فضل علی ابن میر عباس علی، خیر النساء مرحومہ بنت میر صادق علی، مرحوم میر مہدی علی اور مرحوم میر محمود علی ابن میر فضل علی اور ائمہ بیگم مرحومہ بنت میر حمزہ حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.